بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ہم نے کافی زیادہ آج کل بز ورڈ سنا ہوا ہے نیو فاؤنڈ لینڈ کے بارے میں، جو سٹوریز یا جو بھی ویڈیوز بہت سے ویلاگرز کر رہے ہیں اس میں جاب فیئر کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے کہ یہ جاب فیئر ہے کس پرپس کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک کینیڈا کی اسٹیٹ، اس جگہ پہ لوکیشن بنتی ہے۔ اب یہ جس طرح نیو براؤنزوک کینیڈا کی ایک اسٹیٹ ہے اور اس کے بڑے زیادہ کریش پروگرام بہت زیادہ آ رہے، ورچوئل جاب فیئر کروا کے ریکروٹمنٹ کی تھی، جس سے ہائیلی اسکلڈ پرسن جو ہے نا انہوں نے اپنی اسٹیٹ میں لائے تھے اور ذرا کوئک پروسیس کے تھرو لائے تھے۔ اچھا، انہوں نے کوئی چینج زیادہ نہیں کیا تھا۔ کیا چینج کیا تھا یا کیا ایکشن کیے تھے، ہم اس کو ہی دیکھیں گے کہ انہوں نے نیو فاؤنڈ جاب فیئر ڈفرینٹ ریجنز کے وائز ڈسٹریبیوٹ کر کے انہوں نے جو ہے کرنا شروع کیا، جس میں سے ایک جاب فیئر جو تھا مڈل ایسٹ کو کور کرتا تھا، اس کی یہ رجسٹریشن کلوز ہوئی ہے کہ آپ کی اپرچونٹی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ Please note we will remain open to view and download resources for 30 days after the live event۔ اب اس کے اندر جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ رجسٹریشن کلوز ہو گئی ہے، تو ہم ہیں وہ 30 ڈیز تک ریویو کرتے رہیں گے، اور جاب ویکینسیز پہ جو لوگ پورے اترتے ہیں ان میں سے کسی کو کال جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے کیا کیوں؟ سب سے اہم جو چیز ہے، یا یہ اس کو فالو کیوں کر رہے تھے، اس میں چند ایک چیزیں ہم لوگ غور کیے بغیر اپنا، لیکن یاد رکھیے گا کہ انہوں نے اس کو فالو کرنے ہیں جو پروسیس کو آپ کہتے ہیں کہ پروسیس کو ویلڈ ریکوائرمنٹ پوری کرتی ہوں۔ لائک میں یہ نہیں کہوں گا کہ مطلب اس میں سے سلیکشن کسی کی نہیں ہوگی، سلیکشن بہت سے لوگوں کی ہوگی۔ اس طرح یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ڈاکومنٹ نیڈ فار ٹو امیگریٹ ٹو نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبریڈور، اس میں آئلٹس انگلش کے لیے منیمم اسکور بھی ریکوائرڈ ہے۔ اچھا، اب یہ میں نے آج جو یہ بلاگ یا ویلاگ کور کرنے جا رہا ہوں، کرنے جا رہا ہوں کہ یہ پہلے بھی اویلیبل تھا۔ انہوں نے صرف ایک ڈفرنس یہ ڈالا ہے کہ ورچوئل جاب فیئر کر دیا اپنے امپلائرس کو جو یہاں رجسٹر تھے ان کی ویب سائٹ کے اوپر، ان کو کہا کہ آپ نے جو ہائرنگ کرنی ہے اس فیئر کر رہے ہیں، اس کے اندر سے آپ بلک آف ریزیومے ہمیں جو ملے گا اس کرتے ہوئے ان ریسورسز کو ٹیکنگ، جو اتنا کام ہے آپ کے پاس اسکلڈ ورکر نہیں آتے۔ پھر ہمارے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اس کی وجہ سے وہ اتنا فیمس ہوا کہ لگتا ایسا تھا کہ جس طرح انہوں نے فری چیزیں وہاں کی وہیں ہیں، صرف ایک جاب فیئر ہو رہا ہے، اور جاب فیئر میں وہ یہ ضرور ہے کہ آپ کی اپرچونٹی کے چانسز یا کلک کرنے کے چانسز ذرا کیا کلک کرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ جب امپلائر ہوگا 10 لوگوں کو اگر ہائر یا وہ کرنا چاہتا ہے، تو اگر 100 یا 200 ریزیومے دیکھے گا تو اس کے اندر سے اسے 10 لوگ مل جائیں گے یا 5 لوگ مل جائیں گے، اور جب وہ انٹرویو کرے گا تو ایکسکیوز ڈاؤن ہو گئے 2 لوگوں کو تو وہ جائے گا۔ لیکن دس از ناٹ دی اینڈ آف ورلڈ، دس از واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ یہ دنیا ختم نہیں ہوئی آپ کے لیے کہ ورچوئل جاب فیئر ہم رجسٹر نہیں کرا سکے، یا چیزیں وہاں کی وہیں ہیں۔ میں ایکسپلین کروں گا آپ کو اس ویڈیو کے اندر، آپ اس کو صرف فالو کریں، اور میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں پہلے بھی اویلیبل تھی، اور اس لوکیشن یا یہ اسٹیٹ جو کینیڈا کی ہے،
یہ اسٹیٹ جو کینیڈا کی ہے اس کے اندر جو ہے اپرچونٹی یا ویکینسیز کافی ہونے کی وجہ سے اس کے لیے اپرچونٹی زیادہ اچھی ہے لوگوں کے لیے، اور وہ جلدی اس چیز کو کلک کروا سکتے ہیں، جاب ویزا حاصل کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، اس کے پوائنٹس کم ہیں، اس کا وننگ کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے یا کس طرف وہ جا سکتے ہیں۔ میرا ٹائٹل میں آپ کو نظر آ رہا ہے جاب فیئر از ناٹ اینڈ دا ورلڈ ایز اے رجسٹریشن از کلوز سیم تھنگ کین اویل اینڈ آل جابس آر اوپن۔ ٹھیک ہے، اب بیسیکلی یہ اگر ہم اس کے اسٹیپ وائز دیکھیں تو میں تھوڑا سا اس کی ہسٹری بتا دوں کہ اس کے اندر فشنگ انڈسٹری بہت زیادہ ہے، مائننگ انڈسٹری، منرلس کی شپمنٹ ہے، پھر ہائیسٹ جاب انمپلائمنٹ ریشو ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کے اندر پھر انویسٹنگ ان ٹریننگ پروگرام جو ہے، نیو گروتھ مطلب نیو انڈسٹری کے اندر کافی زیادہ گروتھ ہے، کافی اپرچونیٹیز ہیں، اس طرح اسکلڈ ورکر کی بہت زیادہ شارٹیج ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک پروگرام دیا ہوا ہے نیو فون لینڈ پریڈور پروونس نامینی پروگرام۔ اس کے اندر کیا ہے، کوالیفائڈ اسکلڈ ورکر انٹرنیشنل گریجویٹ انٹرپرینیورس فیملیز ٹو سیٹل ان permanently in that specific province، ٹھیک ہے، assistance by immigration department officer who can avail the program requirement گائیڈ لائن۔ اچھا، اس دو گائیڈ لائن کو پورا کرتے ہوئے ہم اس جاب فیئر کے کرائٹیریا کو میٹ کریں گے، اور یاد رکھیے گا کہ جاب فیئر اتنا وہ سمپل نہیں ہے کہ ہم جائیں گے تو ہمیں فری گائیڈ لائنز وہ فالو کرنی ہے، صرف یہ ایکسیسیبلٹی ہے کہ آپ اپنا ریزیومے پوسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں نے یہاں کہا کہ ریزیومے آپ ساری جگہ ابھی بھی پوسٹ کر سکتے ہیں، یہ اکیلی یہ ایک لوکیشن دی گئی تھی جہاں سے آپ کو شارٹ لسٹ ہونے کے چانسز کوئک ٹائم تھے، لیکن اسٹل یہی آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ ہم اس کو دیکھیں گے کس طرح کہ اگر ہم جاتے ہیں ٹو فائنڈ اے سوٹیبل جاب، اسی طرح ہم کریٹ پروفائل ان دونوں ٹیبس ان دونوں لنکس کے اوپر جاتے ہیں تو یہ سیم ایریا ہے جو کہ آپ کو جو تھا ریسپیکٹ ٹو یہ آپ کا ورچوئل جو جاب فیئر ہو رہا تھا اس کے اندر یہ مل جائے گا۔ آپ اس میں کسی بھی ایریا میں جا کے جاب ڈھونڈ سکتے ہیں، انرجی کیریئرز ان انرجی، فورسٹری، ہیلتھ کیئر، مائنز۔ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا فشنگ، مائنز، اور یہ لوگ یہ اس جگہ پہ ان کو اب اس جگہ پہ آپ نے جا کے جاب ڈھونڈنی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے، فائل کریٹ کر لینا ہے جس میں آپ نے اپلیکیشن بنا لینی ہے، اپنا ریزیومے اپلوڈ کر لینا ریلیٹڈ ایڈوائزری سروس ہے۔ اگر یہاں ہم دیکھیں تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ایڈوائزری سروس ہے، اسٹوڈنٹ گریجویٹ اینڈ امپلائمنٹ پروگرام، وہ آپ یہاں جائیں گے تو آپ کو یہاں مل جائے گا۔ تو آپ نے اپنا کریٹ یور پروفائل اور امپلائمنٹ سرچ کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں گورنمنٹ کی اور جتنے بھی رجسٹرڈ امپلائر ہیں نیو فاؤنڈ لینڈ پریڈور میں، وہ یہاں جو ہے نا آپ کو جاب آپ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ پہلے شارٹیج آف ورکرز جو جن فیلڈز یا جن سیکٹرز میں ہیں انہی کے کو میٹ کر سکیں گے، اور جس طرح میں نے آپ کو جاب فیئر کے اوپر ایک منیمم ریکوائرمنٹ بتائی تھی وہ ریکوائرمنٹ بھی کی جائیں گی، اور ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ کے لیے کوئی مطلب ونڈو آف اپرچونٹی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے اندر اسی طرح کی یہ نیو بارنسوک کی ایک دی ہوئی میتھڈالوجی تھی جس کو اس اسٹیٹ نے بھی فالو کرنا شروع کیا اور اس نے اپنے ریسورسز حاصل کرنا شروع کیا۔ یہاں ہمیں پتہ لگ گیا ہم امپلائمنٹ بھی ڈھونڈ اسی طرح سکتے ہیں،
اپنا پروفائل بھی اسی طرح کریٹ کر سکتے ہیں. آپ کی فیلڈ میں جو امپلائمنٹ آئے گی، میں نے ٹاپ فیلڈز بھی بتا دی جو یہاں اس اسٹیٹ کو ریکوائرڈ ہے، تو آپ کی فیلڈ میں جو امپلائمنٹ بھی کر سکتا ہے. اور آنے والے ورچوئل جاب فیئر جو ہوں گے اس کے بارے میں بھی ہم بتاتے رہیں گے. لیکن یہ جو ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہے اسکل ورکر کیٹیگری جس کو یہاں کور کرنے جا رہے تھے اس ورچوئل فیئر کے اوپر، ہم آفیشیل ویب سائٹ پہ ان کی جاتے ہیں. ان کی یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے جس میں مائگریٹنگ ٹو نیو فاؤنڈ لینڈ، اور اس میں یہ کیا ہے، نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور پروونشل نامینی پروگرام. یہ جو نامینی پروگرام ہے اسی سے ریلیٹڈ میں نے یہ دو اسٹیٹمنٹیں پڑھی تھی، اور اس کے اوپر ہی انہوں نے یہ نامینی پروگرام رکھا ہوا ہے جس کے اندر کیا ہے، ایکسپریس انٹری ہے. ایکسپریس انٹری کے رول کو سٹیپ 1 جو ہے ایکسپریس انٹری ہے، اس کے رول کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایکسپریس انٹری کی تمام ڈیٹیل ہے. جاب آفر آپ کو ریکوائرڈ ہے، سبمٹ ٹو NPL پروگرام ہے، ورک پرمٹ اپلیکیشن ہے، اور لیٹر آن آپ کا جو ہے انویٹیشن اینڈ ریزیڈنسی اور بیکم اے کینیڈین ریزیڈنٹ. یاد رکھیے گا جو بھی اس پروگرام یا اس جاب فیئر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان سے یہ سوال ہو سکتے ہیں جاب کے متعلق کہ اس کے اندر آپ کیا یہیں سیٹل ہونا چاہیں گے یا کسی اور اسٹیٹ میں. تو وہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے یہی بتانا ہے کہ ہم یہیں سیٹل ہونا چاہیں گے. اس کے علاوہ NOC کوڈ ہیں جو امپلائمنٹ ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں. یہ کینیڈین امیگریشن ویب سائٹ پہ یہ مل جائیں گے آپ کو کہ جاب امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. انٹینشن ٹو سیٹل پرماننٹلی ان نیوفاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور. پھر آپ کے پاس سفیشینٹ پروف آف 1 سال کی جو سفیشینٹ فنڈز ہیں وہ آپ کے پاس ہوں. انگلش اور فرینچ لینگویج آپ کے پاس پروفیشنسی ٹیسٹ ہو. پھر اس کے بعد منیمم سکور آ جاتا ہے. منیمم سکور اس لیے آ جاتا ہے کہ آپ کی تمام کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہوئے منیمم سکور جو کینیڈین امیگریشن کے مطابق بنتا ہے وہ اس اسٹیٹ کے لیے رکھا گیا ہے. اگر آپ اس کو میٹ کرتے ہیں تو اسپاؤز، کامن لا پارٹنر اور کون سے ڈیپینڈنٹ آپ کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں. ڈاکومنٹ ریکوائرڈ جو ہیں اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کو ڈیٹیل پتہ لگ جائے گی. کیا ان سی پاسپورٹ کیا ہونا چاہیے، ویزا ٹیمپریری آپ نے اپلائی کرنا ہے، پروف آف ڈاکومنٹ ہے. اس کے بعد آپ کے پاس پولیس سرٹیفکیٹ ہے جو کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کا رہتا ہے. ایجوکیشن ڈاکومنٹس ہیں، ریلیشن شپ جیسے FRC یا MRC یا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹس آپ کو چاہیے. اور اس کے سبمٹ کرنے کی بھی نیچے لنکس دیے ہوئے ہیں یا کہ آپ جو ہے اپلیکیشن سبمٹ کر لیں گے. یہاں سے کچھ آپ لوگوں کو کلیئرٹی آنی چاہیے کہ جو ورچوئل جاب فیئر ہے اٹس ناٹ دی اینڈ آف ورلڈ. یہ نہیں اپلائی کیا ہے ویل اینڈ گڈ. اگر آپ نے نہیں اپلائی کیا تو گیٹ ان دیٹ سچ کائنڈ آف ڈیٹیل. آپ اس کے اوپر آئیں. ہماری یہ اس ویلاگ کے اوپر آپ کا لنک دیا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر آئیں اور آ کے یہ تمام انفارمیشن حاصل کریں اور نیچے جا کے یہاں اپنا پروفائل کریٹ کریں اور سوٹیبل جاب اپنے لیے ڈھونڈیں. اور جب آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں تو آپ اسی طرح اس چیز کا حصہ بن سکتے ہیں کہ آپ نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبراڈور کے لیے امیگریشن ایک امیگرینٹ بن کے سامنے آ سکتے ہیں اور وہاں جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں اور کینیڈین ویزا امپلائڈ ٹائم حاصل کر سکتے ہیں. یہ سمپل سی بات ہے کہ جو اس میتھڈ کے ذریعے جائے گا اس کا اتنی انویسٹمنٹ اتنی زیادہ نہیں لگے گی. اسٹل ہی ہیو ٹو شو دی سیٹلمنٹ فنڈس. جو سیٹلمنٹ فنڈ ہے وہ شو کرنے ہی پڑیں گے آپ کو تاکہ اگر خدا نخواستہ جاب چلی جائے تو آپ کے پاس 6 مہینے سے 1 سال کی اسٹیٹمنٹ ضرور سپورٹ کرتی ہو جو کہ آپ کے ویزے کو سپورٹ کرے گی. اس کے علاوہ کوئی سے ریلیٹڈ آپ ہمیں بلاگ کے نیچے پوچھ سکتے ہیں، بلاگ کے نیچے پوچھ کر سکتے ہیں. السلام علیکم دوستوں.